فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمود حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 30 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 337، 22واں باب۔ انصار حسینی کے مختصر حالات و شہادات اور ان کے زرعی کارنامے۔ اگرچہ کتاب کی غیر معمولی ضخامت و حجم بڑھ جانے کا اندیشہ دامن بیان کو کوتاہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے، مگر یہ شہدائے کربلا کے ساتھ ناانصافی ہوگی اگر ان کی حیرت انگیز قربانیوں اور ولولہ انگیز کارناموں کے ساتھ ساتھ ان کے مختصر حالات زندگی کا تذکرہ نہ کر دیا جائے۔ عربی، فارسی اور عربی میں اس موضوع پر متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جیسے ابصار العین فی انصار الحسین، ذخیرۃ الدارین فیما یختلق بالحسین وصحابہ، فرسان الحجہ اور شہدائے کربلا۔ نیز شہید انسانیت میں بھی ان بزرگواروں کے مختصر مگر جامع حالات زندگی اور خصوصیات شخصی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ واقعاتی ترتیب کے مطابق، اگرچہ اس کا ملحوظ رکھنا قریباً ناممکن ہے۔ کتاب کا حاشیہ ہے۔ تبصرہ: اس کی وجہ یہ ہے کہ شہداء کی ترتیب شہادت میں فریقین کے مورخین، محدثین اور ارباب مقاتل میں شدید اختلاف ہے۔ بعض نے تو صرف شہداء کے اسماء گرامی لکھ دیے اور ترتیب کے جنجال میں پڑے ہی نہیں، اور جنہوں نے ترتیب وار نام درج کیے ہیں ان میں سخت اختلاف ہے۔ ایک مورخ نے ایک شہید کی شہادت کا تذکرہ پہلے کرتا ہے اور دوسرا بعد میں، بلکہ یہ معلوم کرنا بھی سخت دشوار ہے کہ جنگ مغلوبہ میں کن کن بزرگواروں نے جام شہادت نوش کیا اور مبارزت طلبی میں کون کون بزرگ شہید ہوئے، بلکہ اس امر پر بھی ارباب تاریخ متفق نظر نہیں آتے کہ ہنگامہ ظہور سے پہلے کون شہید ہوا اور بعد میں کس نے شربت شہادت پیا۔ ارشاد شیخ مفید میں ترتیب کچھ ہے، ارشاد شیخ مفید میں ترتیب کچھ ہے، امالی شیخ صدوق میں کچھ، بہار میں کچھ اور عوالم میں کچھ، قمقام میں جو مقدم ہے وہ ناسخ میں مؤخر و الحاظ القیاس، طبری میں جو ترتیب ہے کامل میں اس کے خلاف موجود ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح و اشکار ہو جاتی ہے کہ ترتیب شہادت کے مطابق، جو کہ جنگ مغلوبہ میں تو ویسی بھی ناممکن ہے، شہدائے کرام کا تذکرہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس تلخ حقیقت کا صرف ہم نے ہی اعتراف نہیں کیا، بلکہ اور بھی بعض صاف گوار باب المقاتل نے لکھا ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان نفوس ذاکیہ کا مختصر مگر مستند خاکہ پیش کر کے ان کے زرعی کارناموں اور مقدس شہادتوں سے اپنی کتاب کے قارئین کرام کو روشناس کرائیں۔ تفصیلی حالات و قوائف دیکھنے کے لیے شائقین مذکورہ بالا کتابوں کی طرف رجوع کر کے اپنے ذوق تحقیق و تفصیل کی تسکین فرما سکتے ہیں۔ اصل مقصد میں وارد ہونے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث اور عقل سلیم کی روشنی میں عام شہداء کے بالعموم اور شہدائے کربلا کے بالخصوص کچھ فضائل و محامد کا اجمالی تذکرہ کر دیا جائے، تاکہ ان کی عظیم قربانیوں کی رفعت و عظمت کا صحیح اندازہ ہو سکے، اور اس طرح ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ معلیٰ میں ارمغان عقیدت بھی پیش ہو جائے۔ فضیلت شہادت
عقل سلیم کی روشنی میں۔ یہ امر محتاج بیان نہیں کہ کسی کام کی قدر و منزلت کا تعین اس کی غرض و غایت کی بلندی یا پستی سے کیا جاتا ہے۔ کسی فعل کی غرض و غایت جس قدر بلند اور عظیم ہوگی اسی قدر وہ فعل عرفہ و اعلیٰ قرار دیا جائے گا، اور جس قدر غرض و غایت دنی اور پست ہوگی وہ فصل اسی قدر حقیر اور دنی متصور ہوگا۔ واضح ہے کہ شہادت چونکہ خدا کی رضا جوئی کی خاطر اس کے دین کی بقا اور شرف و مجد انسانی کے تحفظ کے لیے واقع ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ غرض و غایت دوسری تمام اغراض و غایات سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ اس لیے بدہی طور پر تسلیم کرنا پڑے گا کہ رضائے الہی حاصل کرنے والے تمام افعال میں سے شہادت اجل و عرفہ ہے کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ فضیلت شہادت قرآن حکیم کی روشنی میں۔ قرآن کریم میں اس قسم کی متعدد آیات شریفہ موجود ہیں جن میں شہیدان راہ خدا کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے پارہ 2 سورہ بقرہ رکوع 3، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، وہ لوگ زندہ ہے مگر تم ان کی زندگی کی حقیقت کا کچھ بھی شعور نہیں رکھتے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے پارہ 4 سورہ آل عمران رکوع نمبر 4، اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ جیتے جاگتے موجود ہیں، اپنے پروردگار کے ہاں سے وہ طرح طرح کی روزی پاتے ہیں۔ ترجمہ فرمان۔ انہی حقائق کی بنا پر کہا گیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز مر جاتی کہ فانی ہے، مگر خون شہادت کے ان قطروں کے لیے جو اپنے اندر حیات الہی کی روح رکھتے ہیں کبھی بھی فنا نہیں ہے۔ فضیلت شہادت احادیث معصومین کی روشنی میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ سند سے روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ جس کا نام باب المجاہدین کھلا ہوگا، اور شہیدان راہ خدا اس حال میں سب سے پہلے اس سے داخل ہوں گے کہ گلے میں تلواریں لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو خوش آمدید کہیں گے، حالانکہ ابھی دوسرے لوگ موقف حساب میں کھڑے ہوں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 کتاب الجہاد۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آباء کرام کے سلسلہ سند سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم کو اس قطرے خون سے زیادہ کوئی قطرہ محبوب نہیں جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے۔ کتاب کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر باب الجہاد، وسائل شیعہ جلد نمبر 2 باب الجہاد۔ جناب زید شہید بن امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بزرگوں کے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، شہید کو من جانب اللہ 7 خوبیاں حاصل ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کے پہلے قطرے خون کے گرتے ہی اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری، اس کا سر حوران جنت میں سے دو زوجاؤں کی گود میں ہوتا ہے۔ تیسری، اس کو جنتی لباس زیب تن کرایا جاتا ہے۔ چوتھی، خزانان جنت ہر اچھی خوشبو لے کر اس کے پاس آتے ہیں تاکہ جسے وہ پسند کرے اپنے ہمراہ لے جائے۔ پانچویں، وہ جنت میں اپنے مکان کو دیکھ لیتا ہے۔ چھٹی، اس کی روح کو کہا جاتا ہے کہ جنت میں جہاں جی چاہے سیر و تفریح کر۔ ساتویں، وہ پروردگار کی عظمت و جلالت کے جمال با کمال کا مشاہدہ کرتا ہے جو ہر نبی اور شہید کے لیے باعث راحت و سکون ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 کتاب الجہاد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد علیہم السلام کے سلسلہ سند سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، ہر نیکی کے اوپر کوئی اور نیکی ہوتی ہے، لیکن جب انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے تو یہ وہ نیکی ہے جس کے اوپر اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 کتاب الجہاد۔
حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد 2 باب الجہاد۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے تمام تر خیر و خوبی تلوار میں، تلوار کے اندر اور تلوار کے سائے میں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے وسائل جلد نمبر 2 باب الجہاد۔ شہدائے کربلا کی خصوصی فضیلت شہادت کے بارے میں اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، جو کہ قطرے از دریا اور دانہ از انبار کی حیثیت رکھتا ہے، یہ عام شہادت اور شہداء کے بارے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ کائنات کی دوسری اشیاء کی طرح شہادت کے افراد میں بھی باہمی درجات کا تفاوت و اختلاف موجود ہے، اور شہدائے کربلا شہادت کے جس بلند مقام پر فائز ہیں وہ محتاج دلیل و برہان نہیں ہے۔ خود سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ تصریح فرما دی ہے کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ بہتر اور با وفا اصحاب نہیں جانتا، اور نہ ہی اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار صلہ رحمی کرنے والے اور افضل کوئی اہل بیت جانتا ہوں۔ کتاب ارشاد شیخ صفحہ نمبر 251، عاشر بہار صفحہ نمبر 191 وغیرہ۔ آپ کے اس ارشاد با سادات سے واضح و عیا ہے کہ دیگر انبیاء و مرسلین کے اصحاب تو بجائے خود جناب کے اصحاب باصفا کا مقام و مرتبہ خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین اور جناب امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب با وفا سے بھی بلند و بھالا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے یہ روایت نقل فرمائی کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا تجھے عنقریب زمین عراق کی طرف لے جایا جائے گا، یہ وہ زمین ہے جہاں نبیوں اور وصیوں کی باہمی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اسے امورن بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں تو شہید کیا جائے گا اور تیرے ہمراہ ایک گروہ بھی شہید کیا جائے گا جو ہتھیاروں کی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ پھر حضرت نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے باعث سلامتی بن جائے، اسی طرح آتش جنگ تمہارے اور ان کے لیے سرد و باعث سلامتی ہوگی۔ پھر امام نے فرمایا تمہیں بشارت ہو گیا اگر ان لوگوں نے ہمیں شہید کر دیا تو ہم اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے قمقام صفحہ نمبر 338۔ یہی وجہ تھی کہ روز عاشوراء اصحاب حسینی موت کے منہ میں جانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور ایسے جاگداز اور حوصلہ شکن حالات میں ان کے چہرے تمتماتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور وہ مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وارد ہے کہ روز عاشوراء جناب بریر حمدانی نے عبد الرحمن کے ساتھ کچھ مزاح کیا۔ جناب عبد الرحمن نے کہا بھلا یہ بھی کوئی مزاح کا وقت ہے؟ اس پر بریر نے کہا میری قوم جانتی کہ میں نے جوانی اور بڑھاپے میں کبھی بھی مزاح نہیں کیا، لیکن آج میں اپنی خوش نصیبی کی وجہ سے خوش ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241، مقتول الحسین صفحہ نمبر 238، نفس المحموم صفحہ نمبر 127۔ ہمارے اور حور العین کے درمیان صرف اس قدر فاصلہ ہے کہ ادھر یہ لوگ تلواروں سے ہم پر حملہ کریں گے، ادھر ہم جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ابھی ہم پر حملہ کر دیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ ایسے کم نظر آئے، قیامت ہو جنہیں ایک ایک گھڑی شوق شہادت میں۔ ایسا ہی جواب جناب حبیب ابن مظاہر مظہر نے دیا تھا، جبکہ ان کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر یزید بن حسین نے ان پر اعتراض کیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے رجال کشی صفحہ نمبر 53، مقتول الحسین صفحہ نمبر 288، نفس المحموم صفحہ نمبر 127۔ یقین کی یہ دولت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ شب عاشوراء کے واقعات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے خالص اصحاب کو با اجازت امامت جنت میں اپنے اپنے مقامات و منازل دکھا دیے تھے کہ اے فلاں یہ تیری منزل ہے اور اے فلاں یہ تیرا مقام ہے۔
کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 123۔ یہ سب شواہد ایک طرف صرف حضرت صادق علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا شہدائے کربلا کی زیارت میں یہ فرمانا ہی ان کی فوق العادت عظمت و جلالت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے کہ اے شہدائے کربلا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، تم پاک و پاکیزہ ہو گئے اور وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ ہو گئی جس میں تم دفن ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے مفات الجنان صفحہ نمبر 430۔ اور تم نے فوز عظیم حاصل کیا۔ افاد رائج بطریق ہائے جنگ، مخفی نہ رہے کہ عربوں میں جنگ کے 2 طریقے رائج تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ ایک جوان میدان کارزار میں نکل کر داد شجاعت دیتا تھا، اور کبھی کبھی یہی طریقہ 2 3 اور 4 کی صورت میں بھی اختیار کر لیتا تھا۔ اس سے مبازرت طلبی کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر اسی طریقے پر عمل درآمد ہوتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک فریق سارے کا سارا یا اس کا کثیر حصہ دوسرے فریق پر یکبارگی دھاوا بول دیتا اور فریقین گھتم گھتا ہو جاتے۔ اسے جنگ مغلوبہ کہا جاتا ہے۔ اکابر علماء کے کلمات و مقاتل سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے اور وہ یہ، جیسا کہ قبل ازیں بھی بیان ہو چکا ہے، کہ روز عاشورہ صرف 3 بار جنگ مغلوبہ واقع ہوئی۔ نمبر 1 حملہ اولا، نمبر 2 جناب مسلم بن اوسجہ کی شہادت سے قبل، نمبر 3 اور نماز ظہر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے۔ اس کے علاوہ باقی تمام جنگ پہلے طریقے مبارزت طلبی کے مطابق ہوئی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے وقائع ایام محرم صفحہ نمبر 391۔ ہم پہلے مبارزت طلبی میں شہید ہونے والے اصحاب کے حالات زندگی اور شہاداتیں لکھتے ہیں۔ بعد میں جنگ مغلوبہ میں شہید ہونے والوں کے حالات قلم بند کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 عبداللہ بن عمیر کلبی۔ نام عبداللہ بن عمیر بن عباس بن عبد قیس بن علیم بن جناب القلیل علمی ہے، اور کنیت ابو وہب ہے۔ جناب شیخ طوسی نے فہرست میں انہیں جناب امیر علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار کیا ہے۔ کوفے میں محلہ بنی حمدان کے نزدیک چاہ سعد کے پاس گھر تھا، جس میں اپنی زوجہ ام وہب کے ہمراہ جو بنی مزبن قاصہ سے تھیں رہائش پذیر تھے۔ اس نے ایک دن مقام نخیلہ کے پاس، جو کہ کوفے سے باہر تک، لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا۔ دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ حسین بن فاطمہ بنت رسول کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ عبداللہ نے دل میں کہا، باخدا میں اصول ثواب و سعادت کی خاطر مشرقین کے ساتھ جہاد کرنے کا بڑا شائق تھا۔ میں سمجھتا ہوں دختر رسول کے فرزند کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب کفار و مشرقین کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ ہی ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ گھر پہنچا اور اپنی نیک بخت بیوی سے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس نے اس کے ارادے کی تائید کرتے ہوئے اسے بھی ہمراہ جانے کی استدعا کی۔ چنانچہ عبداللہ اسے ہمراہ لے کر 8ویں محرم کی شب کو امام حسین کی خدمت میں پہنچ گیا۔ روز عاشورہ تک خدمت امام میں رہا۔ روز عاشورہ جب پسرے سات کے تیر مارنے سے آغاز جنگ ہو گیا اور اس حملے اولا میں کافی انصار حسین عروس موت سے ہمکنار بھی ہو گئے، تو اس کے بعد مبارزت طلبی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے پہل فوج مخالف سے 2 آدمی نکل کر مبارزت طلب ہوئے۔ ایک زیاد بن ابیہ کا آزاد کردہ غلام یسار، دوسرا عبید اللہ بن زیاد کا غلام سالم بن عمرو۔ ادھر حسینی جماعت سے جناب حبیب بن مظاہر مظہر اور جناب بریر بن خفیر اٹھے، مگر جناب امام حسین نے ان کو روک دیا۔ اسی اثنا میں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی نے اذن جہاد طلب کیا۔ امام نے اس کے قد و قامت پر نگاہ ڈالی، دیکھا کہ گندم گون رنگ، لامبا قد، طاقتور کلائیوں اور چوڑے کاندھوں والا جوان ہے۔ پھر فرمایا، میرا خیال ہے کہ مقابلے میں آنے والوں کو خوب قتل کرے گا۔ خلاصہ کلام، امام نے اسے اذن جہاد دیا اور عبداللہ میدان میں نکلے۔ ان دونوں نے اس سے نام و نسب دریافت کیا۔ عبداللہ نے اپنا حسب و نسب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ
ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ ہمارے مقابلے میں زہیر بن قین یا حبیب بن مظاہر یا بریر بن خفیر نکلے۔ یسار سالم کے آگے تھا۔ جناب عبداللہ نے یہ کہہ کر کہ اے زن زانیہ کے بیٹے، تم میرے مقابلے سے روگردانی کرتے ہو، پھر اس پر حملہ کر دیا اور تلوار اس کے جسم میں گھونپ دی۔ وہ اسے قتل کرنے میں مشغول تھا کہ سالم نے اس پر حملہ کر دیا۔ اصحاب حسینی نے پکار کر کہا، خیال کرنا غلام نے تم پر حملہ کر دیا۔ جناب عبداللہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب یسار کو واصل جہنم کر دیا تو سالم کی طرف متوجہ ہوا۔ سالم نے تلوار کا وار کیا۔ عبداللہ نے اپنے بائیں ہاتھ پر اسے روکا جس سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، مگر اس کے باوجود عبداللہ نے جواب میں ایسا سخت وار کیا کہ سالم جہنم رسید ہو گیا۔ ہر دو ناریوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد عبداللہ یہ رجز پڑھنے لگے۔ یہ رجزیہ اشعار سن کر ان کی زوجہ ام وہاب نے ایک گرز ہاتھ میں لیا اور یہ کہتی ہوئی کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں اور ذریت پیغمبر کے لیے خوب جنگ کرو، اپنے شوہر کی طرف میدان کارزار میں بڑھی۔ عبداللہ نے ہر چند اسے واپس کرنا چاہا، مگر اس نے عبداللہ کا کپڑا پکڑ کر کہنا شروع کیا، میں اس وقت تم سے جدا نہیں ہوں گی جب تک تمہارے ساتھ جام شہادت نوش نہ کروں گی۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا، خدا تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، عورتوں کی طرف واپس پلٹ آؤ، خدا تم پر رحم کرے، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ کیونکہ عورتوں پر جہاد نہیں ہے۔ حکم امام سن کر وہ مومنہ واپس لوٹ آئی۔ ادھر چونکہ فوج مخالف سے پھر کوئی مبارز نہ نکلا، اس لیے جناب عبداللہ بھی خدمت امام میں واپس آ گئے۔ اس کے بعد جناب مسلم بن اوسجہ میدان جنگ میں گئے، جس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے، اور اس وقت شمر بن ذوالجوشن نے فوج کے میسرہ سے حسینی سپاہ کے میسرہ پر حملہ کیا اور اصحاب حسینی نے بڑی مردی سے مقابلہ کیا۔ اس وقت اس جنگ مغلوبہ میں جناب عبداللہ بن عمیر نے پھر خوب داد شجاعت دی، مخالف کے اور دو سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد ہانی بن سبید حضرمی اور بقیر بن ہی تمیمی کے ہاتھوں شہادت کے درجہ رفیع پر فائز ہوا۔ جب اس کی زوجہ ام وہاب نے یہ منظر دیکھا تو تابع ضبط نہ رہی، میدان کارزار میں پہنچ کر اپنے عزیز شوہر کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرنا شروع کی اور ساتھ ہی یہ کہتے جاتی تھی، تمہیں جنت مبارک ہو، جس خدائے بزرگ و برتر نے تمہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے، اس سے دعا کرو کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ بلا لے۔ شمر نے اپنے غلام رستم سے کہا کہ میں اس کے سر پر گرز مار کر اس کا کام تمام کر دوں۔ چنانچہ اس شقی نے اس مظلومہ کو شہید کر دیا۔ اس طرح اس محترم خاتون کا خون ناحق بھی تصویر کربلا میں رنگ بھرنے میں کام آیا۔ نمبر 2، حر بن یزید بن ناجیہ بن تغلب بن عطاب بن حری بن ریاح بن یربوع تمسی الریول بول ریاحی۔ ان کا خاندان قدیم الایام سے عزت و عظمت کا مالک تھا۔ حر کا جد اعلیٰ عطاب بادشاہ ہیرا نعمان بن منظر کے مخصوصین میں سے تھا۔ خود جناب حر کا شمار کوفے کے روسیہ و صنادید میں ہوتا تھا اور سپاہ ابن زیاد میں ایک دستہ فوج کے افسر اعلیٰ تھے۔ پہلے ابن زیاد نے انہی کو 1000 کی جمعیت کے ساتھ امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے بعد روز عاشورہ تک جو واقعات درپیش آئے وہ آپ سابقہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمیر کی دلیرانہ جنگ کے نتیجے میں جب یسار اور سالم قتل ہو گئے تو احساس شکست کو کم کرنے نیز مغلوب الغضب ہو کر عمر بن الحاج زبیدی نے، جو فوج یزید کے میمنہ کا افسر تھا، پوری طاقت کے ساتھ حسینی مجاہدین کے میمنہ پر حملہ کر دیا، مگر سپاہی حسینی اس موقع پر صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک کر نیزوں کی انیاں حملہ آوروں کے سامنے کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مخالف کے گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے اور جب مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو اصحاب حسین نے ان کو تیروں کی بوجھ پر دیکھ کر تیر مارنے شروع کیے، جس سے مخالف کے کچھ آدمی قتل ہوئے اور کچھ زخمی۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 195، نفس المحموم صفحہ نمبر 138، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 289۔ یہ حالت
یہ حالت دیکھ کر حر خدمت امام میں حاضر ہوا اور عرض کیا، فرزند رسول، میں نے سب سے پہلے آپ پر خروج کیا، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ سب سے پہلے آپ پر جان قربان کروں، تاکہ اس وسیلے سے بروز قیامت آپ کے جد نامدار کے ساتھ مصافحہ کر سکوں۔ سید اجل ابن طاؤس نے جناب حر کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، لحوف صفحہ نمبر 92، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ حملہ اولا کے بعد اب جو شہید ہوں ان میں پہلے درجہ شہادت پر فائز ہوں، کیونکہ ان سے قبل ایک جماعت جام شہادت نوش کر چکی تھی۔ بہرحال اس کے بعد فوج مخالف پر ٹوٹ پڑے۔ بعض ارباب تاریخ کا بیان ہے کہ جب حر لشکر ابن سعد سے علیحدہ ہو کر حسینی جماعت میں شامل ہوئے تھے تو مخالف فوج کے ایک سپاہی یزید بن سفیان تمیمی نے کہا تھا، باخدا اگر مجھے اس وقت حر کے جانے کا علم ہوتا تو میں ایک ہی نیزے سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ اب جبکہ جناب حر تنہا نرغہ آدھا میں گھس کر شمشیر زنی کر رہے تھے اور یہ اشعار بھی پڑھتے جاتے تھے جو بالکل موجودہ حالت کی ترجمانی کر رہے تھے، کیونکہ ان کا گھوڑا تلواریں لگنے سے بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ میں ان کو اپنے گھوڑے کی گردن اور اس کے سینے سے برابر مارتا رہا، یہاں تک کہ گھوڑے نے خون کی چادر اوڑھ لی۔ حسین بن تمیم نے، جو کہ عبید اللہ بن زیاد کا پولیس افسر تھا، شخص مذکور یزید بن تمیمی سے کہا، یہی حر ہے جس کے قتل کی تمہیں تمنا تھی۔ یہ سن کر یزید مقابلے کے لیے نکلا اور حر سے دریافت کیا، کیا مقابلہ کرو گے؟ جناب حر نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کے بعد حر نے اس پر ایک ایسا زبردست وار کیا کہ یزید واصل جہنم ہو گیا۔ حسین بن تمیم کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یزید کی موت حر کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد چونکہ فوج مخالف سے کوئی شخص مقابلے کے لیے نہ نکلا، اس لیے حر واپس آ گئے۔ اگرچہ کئی مختصر کتب مقاتل میں یہ تفصیل مذکور نہیں، لیکن کتب مبسوطہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب حر نماز ظہر کے ہنگامہ رستخیز کے بعد درجہ رفیع شہادت پر فائز ہوئے۔ چنانچہ جناب حبیب بن مظہر کی شہادت کے بعد جناب حر جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر میدان کارزار میں یہ رجز پڑھتے ہوئے دوسری بار نکلے۔ جناب زہیر بھی آپ کے ساتھ شریک جہاد ہو گئے اور دونوں نے بڑھ بڑھ کر کوفیوں کو واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ اگر ایک نرغہ آدھا میں گر جاتا تھا تو دوسرا اسے چھڑاتا تھا۔ ایوب ابن مشرح خیوانی نے جناب حر کے گھوڑے کی ایوب ابن مشرح نوانی نے جناب حر کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں۔ گھوڑا گرنے لگا تو جناب حر بپھرے ہوئے شیر کی طرح جست لگا کر اتر پڑے اور پھر پیادہ پا جنگ شروع کی۔ اسی اسنا میں حر نے کچھ اوپر 40 ناریوں کو اور بروایت کچھ اوپر 80 کو جہنم رسید کیا۔ اس وقت یہ رجز ان کی زبان پر تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے مناقب شہر بن عاشوب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94، ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 251۔ کچھ وقت یہی کیفیت جاری رہی، مگر تھوڑی دیر کے بعد دشمن کی پیادہ فوج نے جناب حر کو اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ زہر کی مدافعت بھی بیکار ثابت ہوئی۔ ایوب ابن مشرح خیوانی اور شاہ سواران کوفہ میں سے ایک شخص نے مل کر ان کو شہید کر دیا۔ اصحاب حسین ان کی لاش اٹھا کر خدمت امام میں لائے۔ امام نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ابھی ان میں کچھ رمق حیات باقی تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ جناب نے ان کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے فرمایا، تم حر آزاد، واقعاً تم حر آزاد ہو، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا، تم دنیا و آخرت میں حر آزاد ہو۔ اس کے بعد جناب سید الشہداء نے حر کا یہ مرثیہ پڑھا۔ ناسخ حوالے کتاب ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 251، نفس المعموم صفحہ نمبر 196، مقتول الحسین صفحہ نمبر 268۔
278 278 ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 300، فرسان الحجاز صفحہ نمبر 137۔ نمبر 3، مسلم بن اوسجہ اسدی۔ جناب کا نام مسلم بن اوسجہ بن سلبہ بن رودان بن اسد بن خزیم الاسد سعدی اور کنیت ابو الاجل تھی۔ یہ ایک بزرگوار صائم النہار، شب زندہ دار، قاری قرآن، بڑے بہادر و مرد میدان تھے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خاص سے اصحاب میں سے تھے۔ ان کے ہمراہ تینوں لڑائیوں جمل، صفین اور نہروان میں شریک ہو کر داد شجاعت دے چکے تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں انہیں صحابہ رسول میں شمار کیا ہے اور شامی نے ان سے روایت حدیث بھی کی ہے۔ آقائے مامکانی نے اپنے رجال میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی جلالت قدر، عدالت، قوت ایمان اور شدت و ورع و تقوی احاطۂ تقریر و تحریر سے باہر ہے۔ یہ وہی بزرگوار ہے کہ جب شب عاشورہ سید الشہداء نے اپنے تاریخی خطبے میں اپنے اصحاب کو چلے جانے کی اجازت دے دی تھی تو انہوں نے عرض کیا تھا، بھلا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں؟ اگر ایسا کریں تو فردائے قیامت بارگاہ ایزدی میں آپ کے جد نامدار کو کیا جواب دیں گے؟ باخدا اگر مجھے یقین ہوتا کہ قوم جفاکار مجھے قتل کرے گی پھر زندہ ہو جاؤں گا اور وہ پھر مجھے قتل کر دے گی اور لاش کو جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دے گی، اس طرح اگر 70 بار بھی مجھ سے یہ سلوک کیا جائے گا تب بھی میں آپ کی تائید و نصرت سے دستبرداری اختیار نہ کروں گا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ہی بار ہی شہید ہونا ہے۔ اس سے پہلے جب حضرت مسلم کوفہ میں تشریف لے گئے تھے تو یہی مسلم ان کے معتمد خصوصی تھے اور لوگوں سے ان کے لیے بیعت لیتے تھے۔ بہرحال روز عاشورہ جب دوسری بار جنگ مغلوبہ واقع ہوئی، جس کی طرف قبل ازیں اشارہ کیا جا چکا ہے، عمر بن الحجاج نے سپاہی حسین کے میمنہ پر اور شمر بن ذوالجوشن نے میسرہ پر حملہ کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان الحجاز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118۔ اور اس حملے کی وجہ یہ تھی کہ دست بدست لڑائی میں مخالف کا بڑا نقصان ہو رہا تھا، چنانچہ عمر بن الحاج نے اپنی فوج کو پکار کر کہا، اے احمقوں، کوئی پتہ بھی کہ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ خاص شہسوار اور جان پر کھیلنے والے لوگ ہیں، اکیلا کوئی جنگ کے لیے نہ نکلے۔ ان کی تعدادی کیا ہے؟ اگر تم سب مل کر ان کو پتھر بھی مارو تو یہ سب ختم ہو سکتے ہیں۔ ابن سعد نے بھی اس کی تجویز کو پسند کیا۔ مزید برآں عمروں نے آگے بڑھ کر اپنی فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہا، اے کوفے والو، اپنی اطاعت و جماعت کو لازم پکڑے رہو اور جو دین سے نکل گئے ان کے قتل کے جواز میں شک نہ کرو، معاذ اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے عمرو بن الحجاج، تو لوگوں کو میرے قتل پر آمادہ کرتا ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم دین سے خارج ہو گئے اور تم اس پر ثابت قدم ہو؟ جب تمہاری روحیں قبض ہوں گی اور موجودہ کردار پر تمہاری موت واقع ہوگی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دین سے کون خارج ہوا ہے اور آتشی جہنم میں جلنے کا سزاوار کون ہے۔ اس وقت جناب مسلم حسینی لشکر کے میسرہ میں تھے جس کے سالار زہیر بن قین تھے۔ جناب مسلم اگرچہ سن رسیدہ و ضعیف العمر تھے مگر قوت ایمانی اور جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر بکھرے ہوئے شیر کی طرح گھوڑے کو ایڑ لگا کر رجز پڑھتے ہوئے میدان کارزار میں آ گئے۔ جو لڑنے کے لیے میرا طلبگار ہے، اگر تم میرا نام و نسب پوچھتے ہو تو میں شیر حیینہ شجاعت ہوں اور بنی اسد کے اشراف سے تعلق رکھتا ہوں۔ جو لڑنے کے لیے میرا طلبگار ہے وہ طریق رشد و ہدایت سے برگشتہ ہے اور جبار و سما کے دین کا منکر ہے۔ یہ کہہ کر برق خاطف اور سریر آصف کی مانند سپاہی خونہ آشام پر ٹوٹ پڑے اور حرب و ضرب کا تنور گرم کر دیا۔ جو سامنے آیا کسی کو نیزے سے اور کسی کو تلوار سے واصل جہنم کیا۔ چنانچہ ابن سعد کا ایک لشکری مقابلے کے لیے نکلا۔ جناب مسلم نے اس کے دائنے پہلو میں
نیزے کا ایک ایسا سخت وار کیا کہ بائیں پہلو سے باہر نکل آیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا، اور پھر دوسرا نکلا، اس کا بھی یہی انجام ہوا۔ اسی طرح کشت و خون کرتے ہوئے 50 سواروں کو جہنم رسید کیا۔ بہرحال اصحاب حسین نے اس دلیری اور پابندی کے ساتھ مخالف کے عملے کا مقابلہ کیا کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو گئے اور اسے واپس ہونا پڑا، مگر اس دوران میں جناب مسلم بری طرح زخمی ہو کر گر پڑے تھے۔ جناب مسلم بری طرح زخمی ہو کر گر گئے تھے۔ ان کو شہید کرنے میں مسلم بن عبداللہ و عبد الرحمن بن ابی خزاق البجلی باہم شریک تھے۔ ان دونوں کو جناب مختار نے مواصل جہنم کیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین، صفحہ نمبر 175-176۔ جب غبار جنگ پھٹا تو دیکھا کہ جناب مسلم بن اوسجہ خاک و خون میں لت پت پڑے۔ جناب سید الشہداء علیہ السلام عقاب کی طرح جھپٹ کر مسلم کے بالیں سر تشریف لے گئے۔ اس وقت جناب حبیب بن مظاہر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ امام نے دیکھا کہ ابھی کچھ رمق ہے، حیات باقی ہے، فرمایا اے مسلم خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، کچھ جانے والے جا چکے اور کچھ منتظر بیٹھے، کسی نے بھی عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ پھر جناب حبیب نے قریب جا کر کہا کہ مسلم تمہاری موت مجھ پر شاک ہے، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ جناب مسلم نے کمزور آواز کے ساتھ جواب میں کہا خدا تمہیں بھی خیر و خوبی کی شہادت دے۔ جناب حبیب نے کہا اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب آپ کے پیچھے آ رہا ہوں تو ضرور تم سے کہتا کہ جو وصیت کرنا ہو کرو۔ جناب مسلم نے کہا امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اس بزرگوار کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ ان پر اپنی جان نثار کرنا۔ جناب حبیب نے کہا رب کعبہ کی قسم میں ضرور ایسا ہی کروں گا۔ اسی اثنا میں جناب مسلم بن اوسجہ کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب مسلم کی کنیز نے جاگداز منظر دیکھ کر ندبہ کرتے ہوئے کہنا شروع کیا ہائے مسلم، ہائے میرے سردار۔ کنیز کی آواز سن کر عمر بن الحاج کے سپاہیوں نے مسرت و شادمانی کے لہجے میں کہنا شروع کیا ہم نے مسلم کو قتل کر دیا۔ شبز بن ربی نے کہا تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں بیٹھے، مسلم بن اوسجہ جیسے بزرگوار کے قتل پر تم خوشی کا اظہار کرتے ہو جس نے اسلامی جنگوں میں ان کے بڑے بڑے عمدہ کارنامے دیکھے ہیں۔ شیخ فتح آذربائیجان والے دن میں نے ان کو دیکھا کہ مسلمانوں کی صف بندی بھی مکمل نہیں ہوئی کہ مسلم نے 6 مشرک قتل کر ڈالے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین، صفحہ نمبر 174، فرسان البجم صفحہ نمبر 116، مقتول الحسین صفحہ نمبر 273، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 249۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 30 کا اختتام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پارٹ نمبر 4 سے شہید نمبر پارٹ نمبر 30 سے 31 میں چوتھے شہید کا تذکرہ ہوگا۔